فأماته الله 100 عام ثم بعثه. خدا نے اس بندہ کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ قصہ بیان فرماتا ہے، یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس تباہ حال آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو، لہٰذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ عزیر علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہیں جو 5ویں صدی قبل مسیح میں تھے۔ آپ علیہ السلام کو کاتب تورات ہونے کی حیثیت سے بھی خاصی شہرت حاصل ہے۔ یہی قول حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ اس بستی کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اکثر کے نزدیک یہ یروشلم یعنی بیت المقدس کا مقام ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر سفر پر نکلے۔ ان کی اہلیاں حاملہ تھیں اور خود ان کی عمر 50 سال تھی۔ اللہ نے انہیں 100 سال تک مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ وہ گھر لوٹے تو ان کی عمر 50 سال ہی تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی عمر 100 سال ہو گئی تھی۔ اس طرح ان کے بیٹے کی عمر اپنے باپ کی عمر سے زیادہ ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا اور نور القرآن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہی اس کا اصل احترام ہے۔